बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल व करम से खैर खरीद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज़ करूँ कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने घरों में एक चीज़ आम देखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को कहते हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और कुछ बच्चों को हम कहते हैं नहीं ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे बच्चे हैं। यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तालीम में भी अच्छे होते हैं, वो तहज़ीब और यानी तहज़ीब में भी अच्छे होते हैं, वो बड़ों का अदब करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, गलत कामों में वो मुलव्वस नहीं होते, उनके मशागल यानी अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, और उनकी शिकायतें भी नहीं आ रही होती। तो ऐसी क्वालिटीज़ जिन बच्चों के अंदर होती है, बाअदब होते हैं और तालीम में भी अच्छे होते हैं, और इनको हम कहते हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है जी, ये हम आम देखते हैं। और ऐसे बच्चे जो बेअदब होते हैं, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तालीम में भी अच्छे नहीं होते, दूसरों का अदब नहीं करते, उनकी हर रोज़ शिकायतें आती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो यानी ये तय हुआ कि हम अपने मुआशरे में अक्सर ये चीज़ देखते हैं, वो जी ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं जी, वो ये जो काम करते हैं ना, वो उनको हम कहते हैं ये अच्छे बच्चे हैं जी। और बड़े बाअदब बच्चे हैं ये, बड़ा अच्छा यानी बड़े अच्छे बच्चे हैं। यानी एक कैटेगरी अच्छे बच्चों की है। ठीक है। और एक कैटेगरी ऐसी है जो बुरे बच्चों की है, जो बेअदब हैं, जो तालीम में अच्छे नहीं हैं, गलत कामों में मुलव्वस हैं, वगैरह वगैरह, जिनकी रोज़ आए दिन शिकायतें आती हैं, इनको कहते हैं ये बुरे बच्चे हैं। यानी हमने अपनी सोसाइटी में ये जो बच्चे हैं इनकी दो कैटेगरी बना दी हुई है। एक तो अच्छे बच्चे हैं और दूसरे बुरे बच्चे हैं। ठीक हो गई। और मैं अब अर्ज़ करूं कि ये जो अच्छे बच्चे हैं, अ, इनकी हम बड़ी तारीफ करते हैं, हम सारे लोग मुआशरे वाले, वो जी ये बड़े अच्छे बच्चे हैं जी, बड़ी इनकी तारीफ़ें होती हैं। और फिर यानी वो मुकाम भी कोई ना कोई अच्छा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं, एक तो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, ये वो बड़ा बाअदब बच्चा जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, और फिर वो कोई ना कोई किसी मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। और जो होते हैं बुरे बच्चे, उनको हम कहते हैं यानी उनकी तारीफ नहीं करते, उनको बुरा कहते हैं। और फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो कोई मकाम और कोई मर्तबा भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। यानी ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में कुछ कैटेगरी बच्चों की ऐसी है जो जिनको हम अच्छा कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और फिर वो किसी मुकाम के ऊपर पहुंच भी जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जिनको हम बुरा कहते हैं, जिनकी तारीफ नहीं करते, और वो फिर कोई मुकाम और कोई मर्तबा भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ये फैक्ट है, हमारे मुआशरे का ये फैक्ट है। अब मैं अर्ज करूं कि ये जो अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन है, जो इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अच्छे बच्चे हैं और कुछ बुरे बच्चे हैं। अब अल्लाह का जो दीन है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो हदायत है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत है, यानी उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला का जो हुक्म है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है कि आप यानी ये करें, तो फिर आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। वो क्या है, मैं अर्ज करूं। जैसे मैं हर अपनी वीडियो में 5 चीज़ें बताता हूं कि 5 चीज़ें और 5 पर्चे बताता हूं कि ये 5 पर्चे हैं, ये हमारा इम्तिहान है, इसके अंदर हमने पास होना है। पहला पर्चा ये है कि ईमान और यकीन अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर, पैगंबरों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, और उसकी पाक किताबों के ऊपर। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, मर के उठना, हिसाब किताब होना है, जन्नत है, दोज़ख है। पहला ये पर्चा है, पहला ये अमल है, इसके ऊपर पुख्ता यकीन।
جب یہ ہم کر لیں گے یہ چیز، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات، پھر اپنے گھر کی زندگی، جو اپنے گھر کا ماحول اللہ کے دین کے تحت، بچوں کی تربیت اللہ کے دین کے تحت، یعنی یہ جو حلال رزق کا حصول، حرام رزق سے بچنا، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمسایوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور پھر یہ جب چار چیزیں ہم کر رہے ہوں گے تو پھر ہم اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ پھر ہم دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ تو طے کیا ہوا کہ اچھے بچے بننے کے لیے ہمیں یہ 5 چیزیں کریں، ویری سمپل۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بچے کہلائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہم اچھے بچے کہلائیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ مل جائے، تو ہمیں صرف یہ 5 چیزیں کرنی۔ کتنا آسان ہے! یعنی یقین کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی تلقین کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ مشکل امتحان ہے؟ کیا ہم یعنی اچھے بچے بننے کے لیے ہمیں یہ اگر کرنا پڑے تو کیا یہ مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں، اب جو برے بچے ہیں اللہ کے دین کے تحت، جو برے بچے ہیں اللہ کے دین کے تحت، یعنی اچھے بچے بھی ہیں اور برے بچے بھی ہیں، اور جو برے بچے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کا ایمان جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہے، پکا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ جب یقین ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ ایک تو وہ یقین نہیں ان کا، پھر وہ عبادات میں پورے نہیں کر رہے، اور زندگی بھی دین کے تحت نہیں گزار رہے، دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے، نہ دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے۔ تو وہ جو برے بچے ہیں وہ یہ 5 چیزیں نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے تحت بھی اچھے بچے ہیں اور برے بچے ہیں۔ اچھے بچے وہ ہیں جو یہ 5 چیزیں کر رہے ہیں، یہ اچھے بچے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے اچھے بچوں کے ساتھ، اور پھر کسی نہ کسی مرتبے اور مقام پہ پہنچ بھی جائیں گے۔ اور یہ جو برے بچے ہیں، یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ نہیں کر رہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے سارا۔ تو میں عرض کروں، گزارش کروں، یہ جو ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے نا، میں ان کی طرف یعنی ان کو مخاطب ہوں، ان سے گزارش اور عرض کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہماری مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم اچھے بچے بننے کی کوشش کریں، اچھے بچے بننے کی کوشش کریں، اور اچھے بچے بننے کے لیے یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ کرنی ہیں، اور یہ قطعاً مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ صرف یہ یقین کر لیں، یہ یقین کر لیں، اس کو سمجھ لیں، دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ مر کے اٹھ کے نہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ اور یہ جب یقین ہو جائے گا نا، تو پھر آگے والے 4 جو پرچے ہیں نا، اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنی سی بات ہے صرف۔ تو میرے یعنی میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے، میرے بھائیوں اور میری بہن، ہم کوشش کریں کہ اللہ کے دین کے تحت جو 2 کیٹیگریاں اچھے بچوں کی اور برے بچوں کی، تو اچھے بچے بننے کی کوشش کریں۔ اچھے بچے بننے کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں۔ تو اچھے بچے جب ہم بنیں گے نا، بننے کی کوشش کریں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، اور پھر ہم کسی نہ کسی مقام مرتبے پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ جو برے بچے اگر ہم بنیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں ہوں گے، اور پھر ہمیں نہ کوئی مقام ملے گا، نہ کوئی
مرتبہ ملے گا۔ میں دوبارہ عرض کروں، مسلمانوں کی جو ہماری اکثریت ہے، جو ہم یعنی یہ جو برے بچے بن کے دکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہم سے راضی نہیں ہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہی رہا، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر اس زندگی کے اندر ہی ہم نے اپنے آپ کو نہ درست نہیں کیا، یعنی برے بچوں سے یعنی نکال کے اگر ہم اپنے آپ کو اچھے بچوں کی صف میں لے کے نہ آئے، تو یقین کریں کہ بڑے مسئلے ہونے بعد میں بہت پچھتانا ہے۔ میں عرض کروں کہ اچھے بچے بننے کی کوشش کریں، اچھے بچے بننے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہیں، جو ہم برے بچے بن کے دکھا رہے ہیں ان کو، تو یہ راستہ بھی آسان ہے، یہ اچھے بچے بننے کا راستہ بھی آسان ہے، یہ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، کوئی مشکلیں نہیں۔ یہ اتنی دیر تک کی مشکل ہے جتنی دیر تک آپ اس کے اوپر قدم نہیں رکھتے۔ جس دن آپ نے اس راستے کے اوپر قدم رکھ دیا، آپ یقین کریں آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ جو دنیا ہے یہی جنت بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ اور اتنی دیر تک کی یہ مشکل ہے، یہ راستہ اچھے بچے بننے کا راستہ، جب تک آپ اس کے اوپر قدم نہیں رکھتے۔ جب قدم رکھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا شروع ہو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف خود آئیں۔ ایک دفعہ ہم نے قدم بڑھا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا شروع فرما دے گا اور ہمیں اس اچھے بچے بننے والے راستے کے اوپر ڈال دے گا، اور پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم کون سے یعنی برے بچوں والا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوتا تو کتنے ہم غلط تھے، پھر آپ کو ریئلائز ہوگا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں، التجا کروں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں اور کچھ برے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اندر بھی کچھ اچھے بچے ہیں اور کچھ برے بچے ہیں۔ اچھے بچوں کی تعریف ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ اور برے بچوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، نہ ان کی تعریف ہوتی ہے اور نہ ان کو کوئی مرتبہ مقام ملتا۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔